चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम देखें और सीखें। आज हम आए हैं, कौन से शहर में आए हैं? हैदराबाद जी। तो आज हम आए हुए हैदराबाद में। हैदराबाद का ये फैज़ान मदीना है। फैज़ान मदीना में यहाँ साथ ही मुंसलिक मदरसतुल मदीना भी है और जामियतुल मदीना की इमारत भी है और ये इलाका अफंदी टाउन कहलाता है। तो ये मैं आपके लिए सरप्राइज रखता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या चीज़ देखेंगे और किस चीज़ के हवाले से आज हम मालूमात हासिल करेंगे। तो चलते हैं, चलने के लिए तैयार हैं? जी। प्रोग्राम कौन सा है? देखें और सीखें। चले आए, चलते हैं। चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें और ये बस आगे जा रही है। कुछ हमारे जो बच्चे हैं वो बस के अंदर हैं और कुछ बच्चे मेरे साथ हैं गाड़ी में। हमने 3 बच्चों को यहाँ लिया है। तो हम सफ़र का आगाज़ सफ़र की दुआ से करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें और सीखें। तो आज हम आए हैं गंदम की खेतों पर। आप देख रहे हैं मेरे पीछे की तरफ गंदम की खेत भी है और यहाँ बहुत सारा गंदम का ये लगा हुआ है। तो इस हवाले से आज हम मालूमात लेंगे कि गंदम कैसे उगता है, फिर ये उगने के बाद इसको कैसे इसका काश्तकारी होती है और काश्तकारी के बाद इस कहाँ जाता है, फिर किस तरीके से हमारे पास रोटी की सूरत में आता है और फिर कौन से हमारे अंबिया कलाम हैं जिन्होंने गंदम की काश्तकारी की, और बहुत सारी मालूमात आपको आज देंगे। अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह। हम आए हैं गंदम की फसल पर ना। तो ये गंदम की फसल है, आप देख रहे हैं बच्चों, इधर रुके देखें, ये गंदम की फसल है और ये गंदम ही है जो आगे जाकर हमें रोटी की सूरत में मिलता है। ये गंदम अभी उगा है, अब ये पूरा नहीं हुआ, अभी ये ग्रीन है और आगे जाके फिर ये ग्रीन से फिर गोल्डन बन जाता है। ये भी अल्लाह की कुदरत है कि ये ग्रीन गंदम आगे जाके गोल्डन हो जाता है, इसकी साइज़ भी बड़ी हो जाती है। फिर ये गोल्डन जब हो जाता है तो इनको समझ में आ जाता है कि अब ये इसका काटने का वक्त हो गया है। फिर ये इसको ये हाथ से काटते हैं और फिर ये पूरा जो एक तरीके से पौधे नुमा बना होता है, इसको पूरे को काट कर इसको फिर मशीन में डालते हैं तो गंदम अलग हो जाता है और ये पूरा डंडी अलग हो जाती है। फिर ये जो डंडी है ये जानवरों को खाने में काम आती है और जो अंदर जो हमें गंदम मिला वो गंदम से ये फ्लोर मिल में जाता है। फ्लोर मिल भी आपको लेके जाएंगे कि इस गंदम का क्या होता है, कैसे पीसता है, फिर पीसने के बाद कैसे इससे आटा बनता है, फिर आटे के बाद तो आप घर पे देख ही लेते होंगे रोटी किस तरह बनती है। चलें सही है, आगे चलते हैं, हम अपने आपको दिखाते हैं। ये है पूरी, ये देख रहे हैं, ये पूरी हरियाली ये गंदम की है और ये अलग अलग है। जैसे ये गंदम है और फिर आगे दूसरी फसलें भी लगी हुई हैं और ये गंदम का एक टाइम है कि 4-5 महीने में ये गंदम बाहर आता है। गंदम के क्या कोई बीज होते?
गंदुम के बीज होते हैं जो ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं ना, ये फसल कैसे बनी हुई है, ये अभी बंजर है, ये आप देख रहे हैं। अब ये इसको इस तरीके से, इसमें ट्रैक्टर चलता है, ट्रैक्टर देखा है ना हमने, टक 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 टक, वो ट्रैक्टर इसके अंदर फसल में चलता है और इस जैसे इसको यूँ खोद कर इसमें बीज डालता रहता है। फिर इसमें बीज डालने के बाद फिर ये लोग, इसका टाइम पीरियड होता है, कुछ टाइम बाद पानी डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर ये इस तरीके से फसल निकलती है। इसमें फिर टाइम होता है कि 15-15 दिन बाद वो पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद फिर ये फसल तैयार होती है, फिर तैयार होती है तो फिर इसको ये काटते हैं। इससे भी ऊंची ऊंची होती है। हाँ, ये अभी तो समझ लें आधी है, ये आधी के बाद अभी ये पूरी होगी और ये इससे डबल हो जाएगी। डबल के बाद इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। कौन से कलर का हो जाएगा इसका? गोल्डन कलर का हो जाएगा। ये गोल्डन कलर का हो जाएगा, फिर इनको पता चल जाएगा कि ये गंदुम पक चुकी है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये जैसे अभी आपको लग रहा है सीधा सीधा है, तो ये गंदुम जो सीधी सीधी नजर आ रही है ना, फिर ये इसमें जब दाना भारी हो जाएगा तो ये ढल जाएगी, तो इनको समझ में आ जाएगा कि ये अब पक गई है। तो आप देख रहे हैं ये हरियाली के मनाजिर हैं। इसके बाद ये गोल्डन होती है, गोल्डन के बाद फिर ये उतरती है और फिर ये जाती है पीसने के लिए। तो आपको उस जगह पे भी लेके जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं हरियाली, इसके हवाले से अगर कोई और बच्चा भी सवाल पूछना चाहे तो भी पूछ सकते हैं। तो ये देखें, ये जगह बनी हुई है, तो मैं आपको यहाँ से मैं आपको लेके जाता हूँ। देखें, जो आराम से आ सकें और ध्यान से। यहाँ पहले पाँव रखें, फिर नीचे पाँव रखेंगे। ये पाँव रखा, यहाँ रखा, इस तरीके से एक एक करके। तो यहाँ आएंगे। ये देखें, ये हमने अभी बताया ना आपको कि इसमें पानी डालते हैं, तो पानी ये लोग हाथ से नहीं डालते। इसमें क्या होता है कि इस तरीके की गलियाँ बनाई हुई हैं इन लोगों ने। ये यहाँ से पानी निकलेगा और यहाँ गलियों में आता रहेगा, और ये जब पानी इस तरीके से गलियों में आएगा ना, ये देख रहे हैं आप, ये पानी गलियों में आएगा तो ये खुद ही खेतों में, ये एक पूरा निज़ाम है जो चलता है। और ये रोज रोज पानी भी नहीं डालते, हर 15-15 दिन में पानी डालते हैं। देखें और सीखें, देखें और सीखें। सब बच्चों देखें, ये गंदुम है। इसको इस तरीके से हाथ नहीं लगाइएगा कि इसको नुकसान पहुंचे, इसलिए कि ये भी किसी की है और ये अभी तैयार हो रही है, नाजुक चीज़ है। फिर ये इसमें अभी ये कच्ची है, अभी इसमें आहिस्ता कुदरती तौर पे अंदर दाना बनता जाएगा, और जब ज़्यादा पूरा दाना भर जाएगा तो ये खुद ही यूँ ढलक जाएगी। चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम? नदीम भाई, माशाल्लाह। आप यहीं होते हैं खेत पे? जी। माशाल्लाह। तो ये कैसे, मतलब ये लगता कैसे, कुछ इसके हवाले से मालूमात दोगे आप मुझे कि पहले सबसे पहले इसका दाना मिलता है बाजार में, दाना डालना पड़ता है? बिल्कुल। तो दाना डालने के लिए क्या करते हैं? पहले हम ट्रैक्टर चलाते हैं, खेड़ी करते हैं। जो हमने वहाँ देखा वो ब्लॉकिंग बने हुए हैं इस तरह। हाँ, ब्लॉकिंग बने हुए हैं। ब्लॉकिंग के बाद फिर इसके बाद इसके अंदर बीज डालते हैं। बीज डालते हैं, उसके बाद पानी देते हैं। पानी के बाद ये उगल जाता है, फिर 15-15 दिन के बाद पानी आता है। अच्छा, 15-15 दिन बाद पानी डालते हैं? रोजाना नहीं होता? रोजाना नहीं। अच्छा, पानी की भी अपनी अलग टाइमिंग है? जी। फिर ये 15-15 दिन बाद पानी डालते हैं, तो ये इतना कितने महीने में हो जाता है? ये तकरीबन 2.5 महीने का है। ये 2.5 महीने का हो चुका है अभी। जी हाँ। देख रहे हैं बच्चों आप, ये गंदुम है और ये वो गंदुम है जिसकी हम रोटी खाते हैं। तो ये अभी इसकी ऐसी कंडीशन है, ये दाने हैं इसके, और फिर ये दाने के बाद फिर अभी हम आपको फ्लोर मिल में भी लेके जाएंगे जहाँ पर ये दाने पीसेंगे, और इस पीसे के बाद फिर वो वहाँ पर हम मालूमात करेंगे वो कैसे पीसते हैं, क्या होता है। फिर हमारे पास आटे की सूरत में आता है और फिर हम उसकी रोटी बनाते हैं। तो ये नदीम भाई, ये आपको इसकी मतलब देखभाल करने के लिए कोई कीड़े वगैरह से बचाना पड़ता है इसको? उसको स्प्रे होती है। उसकी स्प्रे, उसकी भी टाइमिंग होती है? वो कभी कभार लगाते हैं अगर होता है तो। अच्छा, ऐसे डर होता है कि जैसे लगेगा तो लगाते हैं? जी हाँ। वरना नहीं होता। और ये जैसे अब ये 5 फीट का हो जाएगा तो फिर ये आपको पता चल जाएगा, इसका रंग चेंज हो जाएगा? हाँ, कलर चेंज हो जाएगा। हम पानी बंद कर देंगे। फिर पानी बंद कर देंगे, फिर आप समझ जाएंगे कि भाई अब ये इसको उतारने के काबिल होगी। तो काटेंगे।
अच्छा, ये कैसे कटती कैसे फिर, जैसे अब ये जगह ही नहीं है इसमें तो चलने की भी। ऐसे काटवे जाएंगे। अच्छा, यूं। हाँ, फिर ये एक तरीके से बंडल बंडल बन जाएंगे। बंडल बना के फिर मशीन चलाएंगे। अच्छा, ये एक जो आपने बताया ये 1 एकड़ जगह है, तो 1 एकड़ में ये कितना निकलता होगा ये जो गंदुम है? ये तकरीबन 50 से 60 मन। 50 से 60 मन 1 एकड़ में निकल जाता है। ये असल तो ये है ना, ये जो अंदर है इसके, जी, ये अभी थोड़ा छोटा है, फिर फूलता फूलता बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा और साइज में भी बड़ा हो जाएगा। फिर अच्छा, ये जब ये आपने गंदुम निकाल लिया तो अब ये इसका ये किस काम का फिर ये तूड़ा बनता है जो भैंसें खाती है। तो माशाल्लाह नदीम भाई ने हमें बताया कि इसमें ये हर 15 दिन बाद पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद फिर ये बड़ा होता है, फिर इसका रंग भी चेंज हो जाता है, गोल्डन हो जाता है। फिर इसको ये काटते हैं और ये अलग करते हैं और ये चीज अलग करते हैं। नहीं, पूरी एक साथ ही करती है। अच्छा, पूरी एक साथ निकलती है। जी हाँ। तो फिर ये अलग कैसे करते हैं, इसके दाने कैसे? ये मशीन करेगी। अच्छा, ये मशीन खुद ब खुद ही कर लेगी। अच्छा, तो नदीम भाई ये जो है ये फसल 2.5 महीने की है और ये तकरीबन जो है 4-5 महीने में ये इतनी ऊपर तक आ जाएगी। जी बिल्कुल। और फिर इसका कलर भी गोल्डन हो गया होगा। जी हाँ। ये हरियाली भी इतनी अच्छी लग रही है और गोल्डन भी कभी देखी है तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह की कुदरत है। देखे, ये नदीम भाई थे, हमारे को बहुत सारी मालूमात दी इन्होंने गंदुम के हवाले से, बताया कि कैसे उगती है और फिर कैसे इसका क्या उम्र होती है। एक तरीके से इसकी भी एक उम्र है। ये 2.5 महीने की है, तकरीबन 4-5 महीने में ये पूरी हो जाएगी। और भी बहुत सारी मालूमात दी नदीम भाई ने हमें। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, जज़ाकल्लाह ताला खैरा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसमें हम बहुत सारी दिलचस्प कहानियाँ सुनेंगे और बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। आइए चलते हैं हम उस प्रोग्राम की तरफ। अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपका नाम? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद भाई। मोहम्मद अहमद भाई, ये वही गंदुम है ये जो फसलों से आता है हमारे पास? नहीं सर, ये जो हम फसलों पे देख के आ रहे हैं हम सब। नहीं, ये वो गंदुम नहीं है। ये है गंदुम जो जिसका प्रोसेस पीछे लगा हुआ है, जिसमें सफाई वगैरह होती है इसकी। अच्छा, ये सफाई इसकी रिफाइनरी होती है? रिफाइनरी होती है। तो ये रिफाइनरी कहाँ होती है? ये रिफाइनरी का प्लांट पीछे की साइड। अच्छा, इसी के पीछे इसी के बैकवर्ड। अच्छा, आपके पास है तो आप मुझे दिखा सकते हैं वो रिफाइनरी बिल्कुल। चलें चलते हैं रिफाइनरी के। देखें और सीखें। जी मोहम्मद अहमद भाई, आप ये बताएंगे कि ये जो वही मशीन है रिफाइनिंग वाली? जी जी। तो इसका क्या प्रोसेस होता है? जैसे वीट आता है आपके पास, गंदुम आता है, गेहूं आता है। हमारे पास जब वीट आता है तो हम उसे यहाँ स्टोर करते हैं। सही है। जितनी हमारी नीड होती है यहाँ से हम इसकी सफाई का सिस्टम शुरू करते हैं। जो माल यहाँ से शुरू होता है जाना। सही है। ये है हमारा झूला। ये झूला कहलाता है? जिसे झूला कहलाता है। भाई झूला कहलाता है। ये वो झूलने वाला नहीं है, ये मशीनरी वाला झूला है। इसके अंदर सिस्टम ये है कि ये गंदुम में से जो मोटा और छोटा बारीक कचरा जो होता है वो इसे अलग कर देता है। बाकायदा इसके अंदर से जो मोटे डंठल वगैरह होते हैं वो यहाँ से जाएंगे। यहाँ से वो यहाँ नीचे निकल जाएंगे? ये नीचे अलग मिट्टी का सिस्टम निकलेगा। अच्छा। यहाँ पे एक पंखा लगा हुआ है जिसके 1 मिनट में 1000 चक्कर होते हैं। अच्छा, 1 मिनट में 1000 चक्कर होते हैं? जी सही। ये जो मिट्टी होती है, जो बिल्कुल बारीक कचरा होता है जो नजर में नहीं आता है, इसे वो बैकवर्ड जो हमारी पीछे होती है, ये पीछे से ये ऊपर से जा रहा है जो। जी जी, इसी सिस्टम से पीछे होदिया बनी हुई है जो मैंने आपको बताया था, उसके अंदर जाके गिरता है। सही। अच्छा, इसके आगे है राइस जो बारीक मिट्टी होती है। सही है। बारीक मिट्टी को ये जब चलती है तो बारीक मिट्टी इसमें पिस के नीचे गिर जाती है। यहाँ आ जाती है? नहीं, ये वो राइस मशीन है। अच्छा, वो राइस मशीन है जी। वहाँ बारीक मिट्टी वहाँ चले जाती है और बिल्कुल इससे ज्यादा बारीक जो मिट्टी होती है वो बाहर चले जाती है। उससे थोड़ी कम बारीक यहाँ आती है। जो मोटी एक तरीके से दाने नमूने की बनी हुई होती है, जो पिसती है बाकायदा उसके अंदर और अलग होती है, नीचे गिरती जाती है, पिसती जाती है। सही है। उसके आगे है वॉशिंग, जो जहाँ से गंदुम धुल के आगे जाती है ताकि इसमें अब वो दाना बाहर आएगा। बाकी दाने से पहले समझ ले एक बारीक मिट्टी अलग हुई, फिर इससे बाद वाली मिट्टी अलग हुई, और ये क्या अलग हुआ? ये है जाम्बा। ये भी इसमें से निकलता है, इसका ऑयल निकलता है। अच्छा, ये जाम्बा कहलाता है। ये भी गंदुम के उस प्रोसेस के अंदर होता है ये। सही है। और इससे फिर इसका तेल निकलता है? जी, इसका ऑयल निकलता है। ये मिट्टी से छनता है पहले। अच्छा, फिर ये मिट्टी कहाँ जाएगी? ये मिट्टी जाएगी चौक वालों के पास, जैसे चौक पाउडर यूज होता है उसके अंदर। ये मिट्टी भी बिकती है
اور وہ جو جہاں وہ موٹی مٹی ہے وہ بھی بکے گی اور جو باریک مٹی ہے وہ بھی بکے. اچھا اس کے اندر سے جو ڈنٹل نکلتی ہے وہ بھی ویسٹیج میں نہیں جاتی ہے, وہ بھی جاتی ہے جو گائے وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں, کتر کہتے ہیں, کتر کے استعمال میں وہ بھی چلے جاتی ہے. اچھا تو یہ لوگ کتر والے خرید لیتے ہیں وہ چیز آپ سے. مطلب کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ویسٹیج میں جاتی ہو, ہر چیز یوز میں آتی ہے, ہر چیز یوز میں آتی ہے. تو آپ لوگ جیسے فصل بھی شاید آپ کی ہی ہے نا جہاں سے ہم آ رہے ہیں ابھی گندم کی, تو وہ وہاں سے پورا جو آتا ہے وہ سب چیزیں کام میں آتی ہیں. جی. اور وہ اس کی جو ڈنڈی تھی جو فصل کی جی وہ وہاں پہ الگ ہو جاتی ہے, وہ بھی کسی سسٹم میں جاتی ہے جیسے بھینسیں وغیرہ. ہاں وہ بتایا انہوں نے کہ وہ جو ادھر ندیم بھائی ملے تھے ہمیں, انہوں نے اس کے حوالے سے بتایا. تو دیکھ رہے ہیں یہ پورا پروسیس ہے. ہمیں کوئی ایسے ہی, ہم تو جیسے ہمارے امی ابو لے کے آ جاتے ہیں گھر پہ آٹا اور وہ تیار آٹا ملتا ہے. اس کے پیچھے کتنی محنت ہے, کتنے لوگوں کی محنت ہے, کسان کی الگ محنت ہے, کسان الگ محنت کر رہا ہے, اور یہاں پر جو مشینریز والے الگ محنت کر رہے ہیں, مالک کی الگ محنت ہے. ہر چیز کی سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی محنت ہے, اور ان سب محنتوں کے بعد ہمیں جا کے آٹا ملتا ہے. آگے جا کے یہی سنیں گے کہ جو ہمیں آٹا ملتا ہے, جس سے روٹی بنتی ہے اور اناج وغیرہ ہوتا ہے, اسے ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمیں آج سبق سیکھنے کو ملے گا کہ کوئی بھی چیز ایسی ہو جسے جو ہمیں اناج کی طرف سے ملی ہے اسے ہمیں ضائع نہیں کرنا, اسے کوئی نہ کوئی کام میں لینا ہے. اور یہ جیسے اگر ہمارے کام میں نہیں رہی, جیسے روٹی سوکھ گئی یا 2 دن پرانی ہو گئی, 1 دن پرانی ہو گئی, اب اسے جانوروں کو کھلائیں. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہو جسے ہم ضائع کر دیں, پھینک دیں. یہ اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں کسان کے ذریعے اور زمین کے ذریعے ہمیں ملی ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی چیزیں کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو بیکار ہو, ہر چیز کام کی ہے, اور ہمیں اللہ عز و جل کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. دیکھیں اور سیکھیں, چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا, چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا, چلو چلو دیکھیں گے آج. جی محمد احمد بھائی, تو یہ ہے گندم جو آپ نے ابھی بتایا ریفائنری ہو کے یہاں سے آتا ہے. جی بالکل. یہ جو 3 حصوں میں اس کی صفائی ہو رہی ہے, اور یہ کیا کہتے ہیں پروسیس جو کمپلیٹ ہوتا ہے, وہ مٹی الگ ہو رہی ہے, ریپر الگ ہو رہا ہے. بالکل اب یہ بالکل صاف اور پیور ہو کے آ گیا ہے ہمارے پاس. بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اسے. تو یہ اصل وہ دانہ ہے جو کھیت سے نکلتا ہے اور اس کا آٹا بنتا ہے. اس کا آٹا بنتا ہے. اس کا آگے کا کیا پروسیس ہے کہ اب یہ گندم یہاں پر آ گیا, اب اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے واش ہو کے آیا ہے, اس کے اندر موئسچرائزر ہے ابھی. اچھا, تو اسے ہم 1 رات کے لیے چھوڑ دیں گے, 1 نائٹ اس کو. اچھا, اس کو ڈرائی ہونے دیں گے تاکہ اس کا موئسچرائزر ختم ہو جائے. صحیح. اس کے بعد یہ ہمارے پاس 3 گرینڈر ہیں, اسے اردو میں چکی کہتے ہیں. صحیح. ہاں, یہ گرینڈر اور چکی اس سے جاتا ہے تاکہ یہ گرینڈ ہو, اس سے پسائی ہو اس کی. یہاں سے جو ہے آگے پروسیس کی طرف جائے گا جس کے اندر فلور مشین لگی ہوئی ہے. جی, یہاں پہنچتا ہے یہ فلٹر پیٹی ہے. صحیح ہے. اس کے اندر جب پہنچتا ہے تو یہاں پہ اس کا آٹا نکلتا ہے. اچھا, یہ آٹا الگ ہو گیا اور یہ بھوسی الگ ہو گئی. یہ بھوسی ہے, یہ بھی ویسٹیج نہیں ہے. اچھا, یہ بھی ویسٹیج نہیں ہے ابھی بھی. اب یہ کس کام میں یوز ہوتا ہے؟ یہ بھینس وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کے اصل جو ملک کے اوپر جو آپ دیکھتے ہیں ملائی بنتی ہے. صحیح. یہ کریم اسی کی وجہ سے بنتی ہے. اچھا, یہ بھینس کو کھلاتے ہیں تو اس کے دودھ میں ملائی آتی ہے. اگر یہ نہیں کھلائیں تو اس کے دودھ میں وہ گاڑھا پن نہیں آئے گا, ملائی پن نہیں آئے گا. محمد احمد بھائی بتا رہے ہیں ہمارے کہ یہ جو چیز ہے یہ جانوروں کے کام میں آتی ہے. خاص طور پہ بھینس کو, گائے کو یہ چیز کھلاتے ہیں جس سے ان کی دودھ کے اندر ملائی بنتی ہے. اگر یہ نہ کھلائیں بھینس کو اور گائے وغیرہ کو تو ان کے دودھ میں ملائی نہیں بنے گی. اللہ کی قدرت دیکھیں کہ کتنی بڑی شان ہے کہ گندم کہاں اگا تھا اور کہاں کتنے پروسیس سے ہوتا آخری پروسیس میں بھی جو چیز نکلی وہ بھی جانوروں کے کام کی ہے. جی, تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, دیکھا آپ نے کہ ہمیں جو آٹا ملتا ہے وہ کتنے پروسیس سے گزر کر پھر ملتا ہے, اور یہ جو آٹا ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, اور یہ جو ہے اس کو ہمیں ضائع کرنے سے بچانا چاہیے. ہمارے سامنے ضائع ہو رہا ہو اسے بھی ہمیں روکنا چاہیے. اس طرح کی بہت ساری ہمیں آج بہت ساری معلومات حاصل ہوئی. ہمارے محمد احمد بھائی کا بھی بہت بہت شکر گزار ہیں ہم کہ انہوں نے ہمیں اس حوالے سے بہت ساری معلومات دی. آٹے کی ریفائنری کے حوالے سے کیا کیا چیزیں اس سے نکلتی ہیں, کیا چیزیں بنتی ہیں, بہت ساری میرے لیے بھی نئی معلومات تھی, بہت ساری آپ کے لیے بھی بہت ساری نئی معلومات ہوں گی. تو آئیے چلتے ہیں اب اس گندم کی طرف. وہاں بیٹھ کے ہم پروگرام کریں گے جس میں مختلف واقعات ہوں گے. وہ واقعات کے ساتھ ساتھ ان بچوں سے سوالات کا سلسلہ بھی ہوگا اور جوابات کا سلسلہ بھی ہوگا.
تو چلیے آگے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. دیکھیں اور سیکھیں، دیکھیں اور سیکھیں، دیکھیں اور سیکھیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں، آئیے میں آپ کو ایک درود پاک کی بہت ہی پیاری روایت سناتا ہوں، جو کہ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا اور انار سے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا، اور مشک ایک خوشبو ہے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی اور سونے کے پتے، اور اس کے تنے سونے کے، اور جو اس کے پتے ہیں، جو پھل ہے اس کے پتے وہ زبرجد کے ہیں. فرماتے ہیں لا یأکلوا منہا الا من اکثر من الصلاۃ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ درود و سلام پڑھنے والا مسلمان کس قدر خوش نصیب ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کے لیے جنت میں کتنے انعام و اکرام تیار کر رکھے. جیسا کہ ہم نے سنا حدیث پاک میں کہ اس کے لیے کتنا پیارا پھل اللہ عز و جل نے تیار کیا ہے جنت میں، اور وہ پھل کس کے لیے ہے؟ صرف درود پاک پڑھنے والے کے لیے. کس کے لیے ہے؟ درود پاک پڑھنے والے کے لیے. اور یہ حدیث کس نے روایت کی؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ روایت ہے حدیث پاک. اور یہ اس درخت کا پھل کون کھائے گا؟ جو درود پاک پڑھنے والا ہوگا. پیارے بچوں، ابھی ہم جو روایت سن رہے ہیں یہ آپ لوگ غور سے سنیں، کیونکہ ایک ہمارا سیکشن آتا ہے سوالات اور جوابات کا، تو اس میں آپ سے سوالات کروں گا، تو ابھی آپ نے غور سے سنا ہوگا تو آپ جوابات بھی دے سکیں گے. تو جو روایتیں بیان ہو رہی ہیں، جو میں آپ کو ابھی واقعات سناؤں گا انشاءاللہ، بہت زبردست واقعات، تو آپ غور سے سنیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو اس میں بہت فائدہ بھی ہوگا، اور یاد رکھیں گے تو جواب دینے میں بھی آسانی ہوگی. صحیح ہے؟ تو ہم نے ابھی جو روایت سنی وہ کس کی سنی؟ درود پاک کی. اور ہم نے سنا کہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے بہت سارے انعام و اکرام تیار کیے گئے ہیں. ایک پھل کے بارے میں سنا ہم نے کہ وہ پھل صرف وہی کھائے گا جو درود و سلام پڑھنے والا ہوگا. تو ہم بھی پیارے بچوں نیت کریں کہ درود و سلام کی کثرت کریں گے. اب دیکھیں، ہم اپنے اسکول جاتے ہیں، مدرسۃ المدینہ جاتے ہیں، یا کوئی بھی اپنے تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں، تو اب جاتے وقت ہم فری ہوتے ہیں، بالکل فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں. واپسی میں جب ہم آ رہے ہوتے ہیں، جاتے وقت تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ نیند سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ہمارا منہ بالکل ایک بازوں کا سجا ہوا ہوتا ہے اور ہم وہ بات نہیں کر رہے ہوتے. مگر واپسی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم آپس میں دوستوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور فضولیات میں لگے ہوتے ہیں. کوئی کسی کو مار رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اس سے اچھا آج سے ہم نیت کریں کہ جب بھی ہم اسکول جائیں گے، مدرسے جائیں گے، تو جاتے وقت اور آتے وقت درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں گے اور درود و سلام پڑھتے ہوئے آئیں گے انشاءاللہ. زور سے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ آج کے بعد جیسے ہم اپنے گھر پہ جائیں تو اپنے پیرنٹس کو بھی اس بات کے ہم درج دیں، اپنے پیرنٹس سے بھی اس بات کی نیت کروائیں کہ آج ہم نے درود پاک کی فضیلت سنی ہے تو ہم بھی درود پاک پڑھنے کی نیت کر کے آئے ہیں. اور امی ابو سے بھی کہیں کہ آپ بھی درود پاک پڑھا کریں. اور جب بھی جیسے اسکول سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یا گھر میں ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں
تو اپنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے جو دوست احباب ہیں، ہمارے جو والدین ہیں، جن سے ہم ملاقات کریں، ان کو بھی بتائیں کہ درود پاک پڑھنے کی بہت فضیلتیں ہیں، اور ہم نے جو آج پھل کے حوالے سے سنا اس کا بھی بتائیں کہ جنت میں ایک ایسا پھل ہوگا جو سیب سے زیادہ بڑا ہوگا اور انار سے چھوٹا ہوگا، اور کیسا نرم ہوگا، مکھن سے زیادہ نرم ہوگا، ہم نے سنا نا، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور کیا سنا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم یاد رکھیں اور اپنے دوست احباب کو بتائیں بھی، اور ہم بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کروائیں۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے، یعنی اللہ پاک کی اپنے بندوں پر نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو ان کی کثرت کی وجہ سے شمار نہیں کر سکے گا۔ انسان کی پیدائش میں اللہ پاک کی جتنی نعمتیں ہیں، جیسے تندرست بدن، مصیبتوں سے محفوظ جسم، صحیح آنکھیں، عقل کا سلامت ہونا، ہاتھوں کا پکڑنا، پاؤں کا چلنا وغیرہ، اور جتنی نعمتیں بندے پر فرمائی، جیسے انسان کی دینی اور دنیاوی ضرورت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو پیدا کیا گیا، یہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اللہ پاک کی چھوٹی سی نعمت کی معرفت یعنی پہچان حاصل کرنا چاہے، اس کی کوشش کرے تو وہ حاصل نہ کر سکے گا۔ تو ان نعمتوں کا کیا کہنا جنہیں تمام انسان مل کر بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کرو اور اس کام میں اپنی زندگیاں لگا دو تو بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ پیارے بچوں، کہ یہ صرف گندم ہی کو لے لیجئے کہ جب ہمارے پاس گندم ہو اور ہم اسے کھاتے رہیں تو وہ ختم ہو جائے گی اور ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ لہٰذا ایسا کام کرنے کی حاجت ہے کہ جس سے گندم کے دانے اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ہماری ضرورت کو کافی ہوں، اور وہ کام گندم کی کاشتکاری کرنا ہے، یعنی کلٹیویشن، یعنی کاشتکاری کرنا، اس کی کھیتی باڑی کرنا۔ یعنی اگر ہمارے پاس تھوڑی سی گندم ہو، ہم وہ اس گندم کو استعمال کریں تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اب ہمیں ایسے کام کی حاجت ہوتی ہے کہ جس کام کے ذریعے ہم گندم کو بڑھا سکیں، اور وہ کام کیا ہوتا ہے؟ کاشتکاری کرنا، کلٹیویشن کرنا، کھیتی باڑی کرنا۔ تو اب ہم نے گندم کے حوالے سے سنا کہ گندم کے لیے اگر ہمارے پاس تھوڑی سی گندم ہو، اس کو ہم استعمال کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ تو حاجت ہوئی ایسے کام کی کہ جس کام کے کرنے سے گندم میں اضافہ ہو، تو وہ کام کیا تھا؟ کاشتکاری کرنا، کلٹیویشن کرنا۔ تو گندم کی کاشتکاری کے حوالے سے آج ہم نے جانا بھی، دیکھا بھی، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گندم کس طریقے سے اگتی ہے اور کیسی ہوتی ہے۔ تو یہ کام کہلاتا ہے کاشتکاری کرنا، کھیتی باڑی کرنا، اور اس کام کے کرنے سے ہمارے پاس اور گندم آتی ہے، پھر ہم اس کو کھاتے ہیں، پھر اس کے بیج کو بوتے ہیں، پھر اس کو دوبارہ سے اگاتے ہیں اور پھر اس کو ہم کھاتے ہیں۔ تو یہ کام جاری رہتا ہے، تو ہمارے پاس گندم آتی رہتی ہے اور ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، اور یہی گندم ہے کہ اس سے پھر آگے جا کے آٹا بھی بنتا ہے۔ اور جو ہوتے ہیں زمینوں پر وہ کسان کہلاتے ہیں، اور جو کسان ہوتے ہیں وہ زمین میں کاشتکاری کرتے ہیں جس سے ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے۔ یعنی جو زمین میں ہوتے ہیں ان کو کسان کہتے ہیں، اور یہ جو کام کرتے ہیں کسان، کاشتکاری، اس کو کھیتی باڑی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، گندم اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت ہے، اور جو روٹی ہم کھاتے ہیں وہ گندم ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور گیہوں واقعی زندگی گزارنے کی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے، اور کوئی بھی انسان گیہوں کے استعمال سے محروم نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے یہ اللہ پاک نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے، لہذا اس کی بلکہ ہر نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے۔ لیکن پیارے بچوں، اس سے پکنے والی روٹی بڑی بے رحمی سے ضائع کی جاتی ہے۔ بچے تو بچے، بڑے بھی اس روٹی کو بہت ضائع کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم جیسے دعوتوں میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ روٹی ہم نے کھانی آدھی ہوتی ہے مگر ہم پوری روٹی اٹھا لیتے ہیں، جیسے پیسز ہوتے ہیں دعوتوں میں، اور اس روٹی کو ہم آدھا کھا کے آدھا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ روٹی کیا ہو جاتی ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یوں ہم ان چیزوں سے بچیں جن سے یہ روٹی ضائع ہوتی ہے۔ ہم اتنی ہی روٹی لیں جتنی ہمیں کھانی ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم نے گھر میں امی سے ایک روٹی بنائی، امی نے، ہم نے دوسری روٹی کی فرمائش کی، اور دوسری روٹی ہم نے بنوا لی، مگر اب پھر کھائی آدھی وہ روٹی۔ جب ہمیں آدھی روٹی کھانی تھی
تو ہم آدھی روٹی لیں اور آدھی روٹی کو استعمال کریں. جب ہم پوری روٹی لیں تو اس پوری روٹی کو استعمال کریں, کھائیں, اس کو ضائع نہیں کریں. اور یہ ذہن آج ہم یہاں سے لے کر جائیں کہ کبھی بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے کبھی بھی کوئی بندہ روٹی کو یا کوئی اناج کو ضائع کر رہا ہو تو ہم اس کو منع کریں کہ یہ اناج ہے, یہ اللہ عز و جل کی بہت عظیم اور اہم نعمت ہے, اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. کیا پتہ ہمارے سمجھانے سے کسی کو سمجھ میں آ جائے. تو ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ عز و جل اناج کو ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل. پیارے بچوں, یاد رہے کہ جان بوجھ کر مال ضائع کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب روٹی اور اس کے ٹکڑے اگر بچ جائیں تو پھر کیا کریں؟ تو خود ہی انہیں استعمال کر لیجئے یا پھر کسی کو دے دیجئے یا کھا لے یا پھر کسی گائے بکرے مرغی یا پرندے وغیرہ کو کھلا دیں. جیسے اب بچ گیا, اب جیسے روٹی سوکھ گئی یا پرانی ہو گئی, اب ایسی ہے کہ کھا نہیں سکتے, اس کو استعمال نہیں کر سکتے, تو اب یہ کریں کہ اس کو کسی جانور کو کھلا دیں, ضائع نہیں کریں. ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بعض اوقات کچرے کنڈے میں بھی اس طرح کے کھانے پھینکے ہوئے ہوتے ہیں جو لوگوں کو گھروں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں یا لوگوں کی دعوتوں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ضائع ہو رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ ضائع نہیں کرنا ہمیں. اگر ہمارے گھر پہ کھانا بچ بھی جاتا ہے یا ہماری دعوتوں میں کھانا بچ بھی جاتا ہے تو یا تو کسی ہم ادارے میں دے دیں, اگر کھانے جیسا ہے تو ہم نہیں کھا سکتے کسی ادارے میں دے دیں, اپنے رشتہ داروں میں دے دیں, یا پھر اگر ایسا ہو گیا کہ ہم انسان نہیں کھا سکتے تو پھر وہ جانوروں کو کھلا دیں. یہ جانوروں کو بھی کھلانا, ان کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے, اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا. ہمیں بھی جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کرنی چاہیے, اور جو ہمارا کھانا ہے, اناج ہے, روٹی ہے, گندم ہے, اور جو اس کے طرح کی کھانے کی چیزیں, اسے ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس کھانے کو ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ. جی تو پیارے بچوں, ہمیں اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا چاہیے. ابھی تو ہم چھوٹے ہیں, آپ لوگ چھوٹے ہیں, اپنے ہاتھ سے کما نہیں سکتے, مگر یہ کہ کچھ چھوٹے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھیک مانگ کر کھاتے ہیں. اچھا, جو بعض بچے جو بھیک مانگتے ہیں تو یہ بھیک مانگنا یہ بہت بری عادت ہے, یہ اچھی عادت نہیں. تو اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی طریقہ کار ہے. انبیاء کرام علیہ السلام نے مختلف کام فرمائے, جیسا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام وہ نبی ہیں جو گندم بوتے, اسے سیراب کرتے, اس کی کٹائی کرتے, پھر اسے پیستے, پھر اس کا آٹا گوندھ کر روٹی تیار فرماتے. یوں آپ کھیتی باڑی کا کام کرتے. یہ روایت فیضان فاروق اعظم صفحہ 73 پر موجود ہے. اسی طرح ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گندم اور کھجوروں کے تاجر تھے, یعنی گندم اور کھجوروں کی تجارت کرتے تھے. یعنی اس کو ہم آسان لفظوں میں کہیں تو کاروبار کرتے تھے, بزنس مین تھے, تاجر تھے. تاجر کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بزنس مین تھے. تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس مین تھے, تجارت کرتے تھے. تو ہم بھی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم جب بڑے ہوں گے تو خود کما کر کھائیں گے انشاءاللہ. جیسا کہ آج ہم نے سنا کہ ہمارے بہت ہی پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بزنس مین تھے, تاجر تھے. تو ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل جب ہم بڑے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں گے اور اس ہنر کے حساب سے ہم کام کریں گے, تجارت کریں گے, کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, کسی سے سوال نہیں کریں گے. تو ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, کسی سے سوال نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اب اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زبردست واقعہ سناتا ہوں, مگر دوسری لوکیشن پہ. چلیں بچوں دوسری لوکیشن کی طرف, آئیے چلتے ہیں. چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا انشاءاللہ, دیکھیں اور سیکھیں. جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم آئے ایک نئی لوکیشن پر, نئی جگہ پر, مدنی چینل کے ناظرین کی اور ہمارے بچوں کی دلچسپی کے لیے. تو میں نے بات کی تھی نئی لوکیشن کے ساتھ ہم نئی ایک دلچسپ واقعہ اور زبردست واقعہ سنتے ہیں جس میں ہمیں سیکھنے کو ملے گا. اور یہ واقعہ بھی ایک طریقے سے کہہ لیں تو کھیتوں کے حوالے سے, ہم آئے ہوئے کھیتوں میں ہی ہیں تو کھیتوں کے حوالے سے ایک واقعہ ہے. حضرت سیدنا ابو سلیمان رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے خلیل سیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ میرا بیٹا شہر سے باہر کھیتوں کی طرف گیا اور گم ہو گیا, اور خوب ڈھونڈا لیکن کہیں نہ ملا. بیٹے کی جدائی پر اس کی جو والدہ تھی وہ غم سے نڈال ہو گئی اور بہت
اس کو غم ہوا۔ میں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے ولی اللہ اور بزرگ اس زمانے کے بھی ہیں، کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور میرا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے، اس کی والدہ بیٹے کی جدائی میں غم سے نڈال ہوئی جا رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، حضور دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمارے بیٹے کو ہم سے ملوا دے۔ یہ سن کر ولی کامل حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس طرح التجا کی، اے میرے اللہ، بے شک تمام آسمان تیرے ہیں، زمین تیری ہے، اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کا مالک اور پیدا کرنے والا تو ہی ہے۔ میرے مالک، ان کا بچہ انہیں لوٹا دے۔ حضرت سیدنا خلیل سیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ پھر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اجازت سے شہر کے دروازے پر آیا تو اپنے بیٹے کو وہاں موجود پایا، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ میں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو محبت سے پکارا، اے محمد، اے میرے بیٹے۔ میری آواز سن کر میری طرف لپکا۔ میں نے اسے سینے سے لگا کر پوچھا، میرے لختے جگر کہاں تھے؟ کہا، ابا جان، میں گندم کے کھیتوں میں مارا پھر رہا تھا کہ اچانک یہاں پہنچ گیا۔ میں اپنے بچے کو لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف چل دیا۔ یہ سب حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا کی برکت تھی کہ مجھے میرا بیٹا مل گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے مصیبتیں کیسے ٹلتی ہیں، غم کیسے دور ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں پر ہر آن کرم کی بارش برسا رہا ہے، جو چاہے اس باران رحمت میں نہا لے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی برکت سے ہماری مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے جو ہم نے واقعہ سنا، اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ جب بھی ہم مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، مشکلات میں ہوں، غم میں ہوں، یا ہمارے پیرنٹس مشکلات میں ہوں، پریشانی میں ہوں، ہم دیکھیں کہ ہمارے امی ابو پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، غم میں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان سے عرض کریں کہ کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا کریں، یا پھر ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جا کے دعا کریں، آپ دعا کریں۔ تو دعا کرنے سے اور اولیاء کرام کی بارگاہ میں جا کر دعا کرانے سے پریشانیاں، مشکلات دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور یہ اللہ عز و جل کی رحمت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور دعا ایک مومن کے پاس ہتھیار ہے۔ مومن کا کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ تو یہ دعا کو جب بھی مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، تو اس دعا کو استعمال کرنا چاہیے اور اللہ عز و جل سے دعا کرنی چاہیے، اور اس دعا کے ذریعے اپنی مشکلات کو حل کرنا چاہیے، نہ کہ شکوے شکایت کر کے دوسروں کو پریشان کرنا چاہیے۔ بعض اوقات کسی کے پاس کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر ادھر ادھر شکوے کرتے ہیں، پریشانیاں کرتے ہیں، رونا روتے ہیں۔ تو رونا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ تو آپ تو ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، حفظ کر رہے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، تو آپ تو پڑھتے ہوں گے نا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہمیشہ مشکلات میں، پریشانی میں ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، ایک بار اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ یعنی اناج نہیں ملا۔ آپ علیہ السلام سرخ ریت یعنی ریت مٹی کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے اس سے بوریاں بھر لی۔ جب گھر تشریف لائے تو گھر والوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ فرمائے، یہ سرخ گندم ہے۔ جب انہیں کھولا گیا تو واقعی سرخ گندم تھے۔ جب یہ گندم بوئے گئے تو ان میں جڑ سے اوپر تک گیہوں یعنی کنگ کی بالیاں لگیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ ہمارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو کیسی طاقت دی ہے کہ مٹی بھی گندم بن گئی، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اللہ پاک نے ان کو ایسی طاقتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ کسی اور کو بھی نہیں ملی۔ چلیں میں آپ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ بتاتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں،
حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں سے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سنی ہے جس میں ضعف یعنی کمزوری محسوس ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے. کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے فرما رہے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کھانے کا کچھ ہے، کیونکہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز میں ضعف محسوس کیا ہے، یعنی کمزوری محسوس کی ہے، جس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے. تو انہوں نے جواب دیا ہاں چند روٹیاں ہیں. چند روٹیاں نکال کر لائیں. پھر آپ نے اپنا دوپٹہ نکالا اور اس کے ایک پلے میں روٹیاں لپیٹ دی. پھر روٹیاں مجھے دے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب روانہ کیا. یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. میں روٹیاں لے کر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد میں پایا. کچھ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ موجود تھے. میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ابو طلحہ نے کھانا دے کر بھیجا ہے؟ میں عرض گزار ہوا جی ہاں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چل پڑے. میں ان سے آگے چل دیا اور جا کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استقبال کو نکل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور ان کے گھر جلوہ فرما ہو گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ. انہوں نے وہی روٹیاں حاضر خدمت کر دی جو روٹیاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر. وہی روٹیاں ام سلیم یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دی. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ٹکڑے کرنے کا حکم فرمایا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالن کی جگہ سارا گھی نکال کر رکھ دیا. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر کچھ پڑھا. پھر فرمایا کہ 10 آدمیوں کو کھانے کے لیے بلا لو. تو ان 10 نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا اور چلے گئے. پھر فرمایا 10 آدمی کھانے کے لیے اور بلا لو. چنانچہ وہ بھی سیر ہو کر چلے گئے. پھر 10 آدمی کو کھانے کے لیے اور بلا لو. بس انہیں بلایا گیا اور وہ بھی شکم سیر ہو کر چلے گئے یعنی پیٹ بھر کر چلے گئے. پھر 10 آدمی کو بلانے کے لیے فرمایا گیا اور اسی طرح تمام حضرات نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. پیارے بچوں ان سب مہمانوں کی تعداد آپ کو بتائے کتنی تھی؟ ان سب مہمانوں کی تعداد 70 یا 80 کی تھی یعنی 70 یا 80 لوگوں نے وہ چند روٹیوں کے ٹکڑوں سے کھانا کھایا. دیکھا پیارے بچوں اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسا نوازا تھا. اللہ پاک ہم سب کو اپنی اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے آمین. چلیے مدنی چینل کے ناظرین اب ہم چلتے ہیں. اب جو وقت ہوا ہے وہ پیکیج دیکھنے کا ہوا ہے جس میں ہم گندم کے حوالے سے معلومات حاصل کریں. چلیں گندم کے پیکیج کی طرف. جی اچھا گندم کا پیکیج دیکھ کر پھر انشاءاللہ عزوجل سوالات کا وقت ہوگا. میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا اور آپ دیں گے اس کے جوابات. تو چلتے ہیں پیکیج کی طرف اور دیکھتے ہیں گندم کے حوالے سے بہت ساری معلومات. دیکھیں اور سیکھیں. بچوں آج ہم اللہ پاک کی عطا کردہ ایک بہترین نعمت کے بارے میں ذکر کریں گے کہ اگر یہ ہمیں حاصل نہ ہو تو ہمارے لیے زندگی میں سروائیو کرنا تقریباً مشکل بھی ہو سکتا ہے. اس نعمت کا استعمال کافی عرصے سے ہمارے کھانے کے لیے پکنے والی روٹی کی شکل میں ہو رہا ہے جو یقیناً ہمیں انرجی پرووائڈ کرنے کا ایک بہترین ریسورس ہے. جی ہاں آج ہم گندم یعنی ویٹ کے بارے میں آپ بچوں کو بتائیں گے. گندم کو گیہوں بھی کہا جاتا ہے. گندم دنیا بھر میں اگائی جاتی ہے. یہ مکئی اور چاول کے بعد دنیا میں پیدا ہونے والی تیسری بڑی فصل یعنی کراپ ہے. غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گندم ایک بڑا سورس سمجھی جاتی ہے. گندم کی بہت ساری ٹائپس مل کر ٹریٹیکم جینز بناتی ہیں لیکن دنیا بھر میں
सबसे ज्यादा काश्त की जाने वाली वीट कॉमन वीट कहलाई जाती है, जिसका साइंटिफिक नाम टी एस्टिवम है। पूरी दुनिया में काश्त की जाने वाली गंदम का 95% आम गंदम यानी कॉमन वीट होता है। दूसरी क्रॉप्स के मुकाबले में गंदम सबसे ज्यादा उगाई और खाई जाती है। इसे सबसे पहले वेस्टर्न एशिया में काश्त किया गया, जिसके बाद ये नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप और ईस्ट एशिया में भी काश्त की जाने लगी। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गंदम जिन कंट्रीज में प्रोड्यूस की जा रही है उनमें चाइना, रशिया, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूक्रेन और जर्मनी शामिल हैं। गंदम के अलावा जौ यानी बार्ले और राय का इस्तेमाल भी वीट ही की तरह किया जाता है, लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेकिंग में ज्यादातर कॉमन वीट का ही इस्तेमाल होता आ रहा है। गंदम का पौधा लंबा और इसके पत्ते पतले शेप में होते हैं, जबकि इसके टॉप पर मौजूद फ्लावर्स वो दाने यानी कर्नल्स पैदा करते हैं। ये ही कर्नल्स हमारे खाने के लिए यूज होते हैं और ये कर्नल्स एक पौधे पर तकरीबन 50 के करीब होते हैं। गंदम का पौधा 2 से 4 फीट तक ऊंचा होता है। बच्चों, गंदम की काश्त मौसम सरमा की आमद के वक्त की जाती है और मौसम गर्मा की शुरू में इसकी फसल तैयार हो जाती है। गंदम की कटाई उस वक्त की जाती है जब इसकी क्रॉप का कलर सुनहरा यानी गोल्डन हो जाए और ये मुकम्मल तौर पर ड्राई हो। गंदम का इस्तेमाल दुनिया के तमाम ममालिक में किसी न किसी शक्ल में किया जाता है। गंदम का बीज खुराक के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे पीस कर आटा तैयार होता है, जिससे रोटी, ब्रेड यानी डबल रोटी, बिस्किट्स, केक, पॉरेज, पास्ता, नूडल वगैरह तैयार होते हैं। ये गंदम ही है जिससे मजे मजे के मफिन्स और पेस्ट्री बनाई जाती हैं। गंदम के पौधों का इस्तेमाल पालतू जानवरों के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। गंदम की 2 टाइप्स हैं, जिसमें सख्त गंदम और नरम गंदम शामिल है। सख्त गंदम ठंडा और खुश्क मौसम में उगती है। इसका यूज खमीर की रोटियों यानी यीस्ट ब्रेड्स, जिसमें सैंडविच ब्रेड, पिज्जा क्रस्ट और सिनेमन के रोल्स बनाने के प्रोसेस के लिए होता है, जबकि नरम गंदम गर्म और बरसाती यानी वेट क्लाइमेट में बढ़ती है। गंदम में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशंस मौजूद हैं। गंदम में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, बी ग्रुप के विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल्स मौजूद हैं। गंदम के भूसे को छत बनाने, टोपियां और टोकरियां तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गंदम में मौजूद स्टार्च को गिदा और प्लास्टिक बनाने की इंडस्ट्री में, ग्लू बनाने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बिल्डिंग मटेरियल की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेयर कंडीशनर, बॉडी लोशन और चिप स्टिक बनाने के अमल में अक्सर गंदम में मौजूद प्रोटीन को इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, आपने देखा और जाना कि गंदम यानी वीट का कितना जबरदस्त यूज है और इसके कितने इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स हैं। जी तो प्यारे बच्चों, जो वाकया मैंने सुनाया आपने गौर से सुना? जी। तो इसके अलावा भी जो हमने बहुत सारी गंदम के हवाले से मालूमात हासिल की, ये आपने गौर से सुनी है? तो कर लूं फिर मैं सवालात आपसे? देंगे आप जवाबात? चलिए। देखें और सीखें। सबसे पहले हमने जो सुनी दुरूद पाक की फजीलत, उसमें हमने सुना एक फल के हवाले से। तो कौन बताएगा कि वो फल किससे बड़ा और किससे छोटा है? वाह भाई, सब गौर से सुन रहे। तो हम हमारे सीधी हाथ की तरफ बैठे हुए हैं, इनका नाम है सैयद अली शान। सैयद अली शान, आप बताएं कि हमारे सैयद भी हैं और सीधे हाथ की तरफ भी हैं, तो फिर इनसे पहला सवाल पूछते हैं कि आप बताएं कि वो फल किससे बड़ा है और किससे छोटा है? वो फल सेब से बड़ा है और अनार से छोटा है। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जो उसके पत्ते हैं वो किस चीज के थे? चलें आप बताएं। जबरजद के। जी, उसके जो पत्ते थे वो जबरजद के हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, इसके बाद में आपसे सवाल करते हैं कि कौन से ऐसे नबी हैं जिनके बारे में हमने आज सुना जो गंदम की काश्तकारी किया करते थे? कौन जवाब देगा इसका? जी, आपका नाम क्या है? सैयद मुहिब्बे रसूल। माशाल्लाह, ये भी सैयद हैं। चलें आप जवाब दें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, मरहबा। अच्छा, एक और सवाल ये कि वो कौन से नबी थे जो सुर्ख रेत को उन्होंने बोरियों में भरा था और फिर घर में जाकर उन्होंने जब बोरी को खोला तो वो सुर्ख गंदम निकली? जी, आपका नाम? अनस।
جی تو آپ جواب دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا جواب درست ہے. جی تو مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام دیکھیں اور سیکھیں. اس میں ہم آج آئے تھے گندم کی فصل کی طرف، جس میں ہم نے آپ کو گندم کی فصل بھی دکھائی اور بہت سارے واقعات بھی سنائے. اس حوالے سے معلومات بھی دی، گندم کیسے پیستی ہے یہ بھی بتایا، گندم کی چکی کی طرف بھی ہم گئے، آپ کو وہ بھی دکھایا. اب ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نئی لوکیشن کے ساتھ. ہمارا پروگرام آپ فیس بک پر، یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا، چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا. انشاءاللہ دیکھیں اور سیکھیں. بچوں کا مدنی چینل